बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं मियाँ अब्दुल हन्नान, चेयरमैन आल पाकिस्तान मीट एक्सपोर्टर प्रोसेसर एसोसिएशन, तमाम मीडिया नुमाइंदगान इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि मुख्तसर वक़्त में आपने यहाँ तशरीफ़ लाए। आज हमारा जो मेन मकसद इस प्रेस को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आगाह करने का मकसद है कि 2025 से सिर्फ एक साल के अंदर जो पंजाब भर की जो मवेशी मंडियां हैं उनके अंदर डाकू राज कायम है और तमाम मंडियों के अंदर डाकू दिन दिहाड़े व्यापारियों से, मीट एक्सपोर्टरों से, जो मीट एक्सपोर्ट के लिए, जानवर ख़रीदने के लिए, गोश्त एक्सपोर्ट करने के लिए मंडियों का रुख करते हैं, उनसे दिन दिहाड़े पैसे लूट लिए जाते हैं। इसमें अभी लास्ट इसी वीक में 2 तारीख को 2 दिसंबर 2012 को दिन 2025 को दिन 9:30 बजे सैकड़ों लोगों की मौजूदगी के अंदर शाहपुर कांजरा की जो मवेशी मंडी है, जिसको मॉडल मंडी बनाया गया है और मंडी फीस के नाम पर करोड़ों रुपए व्यापारियों से गवर्नमेंट भी फीस वसूल करती है। उस मंडी के अंदर सुबह दिन दिहाड़े 9:30 बजे सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में गन पॉइंट पर 3 अफराद 3 करोड़ रुपया लेकर फरार हो जाते हैं, जिसकी कॉल फौरी तौर पर 15 पर की जाती है और 15 पर कॉल करने के बावजूद शाहपुर कांजरा मंडी के गेट पर 15 के साथ कॉल कनेक्ट होती है और ठोकर नियाज बेग जो ये फ्लाईओवर बना है वहाँ तक मुतासरा शख्स मुसलसल पुलिस को डाकुओं की लोकेशन बता रहा है कि अब वो यहाँ पहुँचे हैं और पुलिस अपनी कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकती है कि मुतासरा शख्स तकरीबन 2 किलोमीटर तक पुलिस को दुहाइयाँ देता रहा है कि जनाब डाकू अभी मोटरसाइकिल पर इस जगह पर पहुँचे हैं और वो बेचारा अपनी गाड़ी में मुसलसल उसका पीछा कर रहा है। और शहर लाहौर के दाखिली रास्ता जिस पर सीसीटीवी कैमरास जो एक मोटरसाइकिल वाले की ई चलान के लिए उसकी नंबर प्लेट तक पढ़ लेते हैं, सीट बेल्ट ना लगने की सूरत में वो हर सूरत वो कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन शहर लाहौर के दाखिली रास्ता मेन इंटरेस्ट ठोकर नियाज बेग पर सैकड़ों कैमरों के अंदर अभी तक पुलिस उन डाकुओं का सुराग नहीं लगा सकी। और सबसे नाअहली इस बात की है कि एसएचओ चूंग इस बात को सुनने के बाद कहते हैं कि ये डकैती हुई ही नहीं और हम डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब, हमें आप पर पूरा इत्मीनान है। आपकी जो आप कॉन्फ्रेंसें करते हैं या आप जो अपनी लाइव कचहरियाँ लगाते हैं उसके अंदर हम आपके अल्फाज और आपका कहना कि लाहौर डाकुओं से पाक है, बत्ताखोरी से पाक है, ये निज़ाम आपका धरे का धरा रह गया है कि लाहौर शहर के अंदर जिसमें पंजाब की पूरी पुलिस का पूरा आधा बजट इस पर खर्च होता है कि दिन दिहाड़े मंडी के अंदर कैमरे लगने के बावजूद, मंडी के अंदर पुलिस चौकी कायम होने के बावजूद 2 किलोमीटर तक मुतासरा शख्स जिससे डकैती हुई है वो दुहाइयाँ देता रहा है और लाइन पर पुलिस को बता रहा है 15 के ऑपरेटर को कि अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन 2 किलोमीटर के फासले तक कहाँ गई आपकी पीरो फोर्सेस, कहाँ गई आपकी डॉल्फिन, कहाँ गया आपका 115 का रिस्पांस।
میں سمجھتا ہوں کہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب سب سے پہلے آپ کو اپنے ایس ایچ او چونگ کو شامل تفتیش کروانا چاہیے کہ منڈی کے اندر پولیس چوکی ہونے کے باوجود جو ایس ایچ او چونگ کے انڈر ہے وہ نہ داخلی راستے پر کوئی بندہ ہے نہ خارجی راستے پر، اور کیٹل مارکیٹ کے تمام ذمہ داران کو شامل تفتیش کرنا چاہیے کہ کروڑوں روپے کے کیمرے لگنے کے باوجود کیمرے آن کیوں نہیں تھے، اور ایس ایچ او صاحب کا واردات کے فوراً بعد یہ کہنا کہ یہ واردات ہوئی نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل کامران صاحب، ڈی آئی جی آپریشن صاحب، آپ کو اپنے اس ایس ایچ او کو شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ اور دوسری نااہلی یہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ کسی ایسی جگہ پر رونما ہو جہاں پر کوئی پولیس کی ایکسیس نہ ہو، کوئی کیمرے کی ایکسیس نہ ہو، لیکن یہ دن دہاڑے 9:30 بجے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی کے اندر اسلحہ کے زور پر موٹر سائیکل سوار اینیمل کے خریدار، جانوروں کے خریدار وپاری سے پیسے لوٹ کر بھاگ جائیں اور متاثرہ شخص 2 کلومیٹر تک پیچھا کرے، اور 15 کی کال اس بات کا ثبوت ہونے کے باوجود ایس ایچ او چونگ صاحب، آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کی اس وقت کی علاقہ کی پٹرولنگ، آپ کے انڈر کام کرنے والی پیرو فورس جو گاڑیوں پر گھوم رہی ہے جس کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کی ڈولفن فورسز اور آپ کی 15 کا کوئک رسپانس، ہمیں اس کا جواب چاہیے کہ شہر لاہور جس کو سینکڑوں کیمروں کے ساتھ سیف سٹی کے نام پر بنایا گیا ہے، اور 2 کلومیٹر کے اندر رینج پہ بھاگنے کے پیچھے باوجود نہ پولیس پہنچی اور نہ ہی آج تک، اور اس کے بعد ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ہمیں انچارج انویسٹیگیشن رانا شرافت جو رانا چونگ کے انچارج ہیں، اور ایس پی انویسٹیگیشن صدر ڈویژن میاں معظم صاحب، ابھی تک ان کی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا، بلکہ ایک مجلس کے اندر یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایس پی چونگ میاں معظم صاحب کا بھی یہی کہنا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کیا ڈکیتی ہوئی ہے، کیا وہ سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں آپ کی 15 پر کال چلنے والی کال، ہزاروں لوگوں کی موجودگی کے اندر آپ کی چوکی کے اندر دن دہاڑے جو وہاں پر احتجاج ہوا، شور و غل ہوا، کیا وہ اس چیز کا بارے میں ہے؟ اور بڑی نارمل اور سادہ سی بات کرنا یہ کہ بیپاریوں کے پاس اتنے پیسے کہاں آئے؟ جناب ایس ایچ او صاحب اور تمام پولیس افسران یہ سن لیں، یہ میٹ ایکسپورٹر پاکستان کے اندر زر مبادلہ لا رہے ہیں، یہ انہی کے بہاف کے اوپر منڈیوں میں خریداری کی جاتی ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف پاکستان میٹ ایکسپورٹ کا دہائیاں دے رہی ہے، اگر یہ میٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے تو آج ہم میٹ ایکسپورٹر خود منڈیوں میں خریداری اور ہمارے جو سپلائر وپاری حضرات ہیں اس سے خوف زدہ ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے جناب آئی جی پنجاب جناب ڈاکٹر عثمان انور صاحب، ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا صاحب، ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب، کہ یہ جو ہمارے کیس ہیں ایف آئی آر چونگ اور متعلقہ دوسرے کیس جو آپ کے کیس نمبر ایف آئی آر نمبر 2390/24، ایف آئی آر نمبر 3232/25، ایف آئی آر نمبر 1059/25، اس میں 10 کروڑ روپیہ بیپاریوں سے چھین لیا گیا ہے۔ ابھی پچھلے 15 دن پہلے کی بات ہے کہ کوٹ رادھا کشن کے اندر بیپاریوں پر حملہ کیا گیا، ان کی گاڑی کے اوپر ڈاکوؤں نے ان سے پیسے چھیننے کی واردات کی ہے، جس میں ہمارے ایک دوست ساتھی زخمی ہیں، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، اس کی بھی ایف آئی آر درج ہے۔ آج تمام ایف آئی آرز کی کاپیز ہم الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو دیں گے، اور ہمیں امید ہے
کہ جناب محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ کا یہ دعویٰ ہم آپ کے تمام اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آپ نے پولیس کے ان محکمہ جات میں تبدیلی اور ان کو اختیارات دیے ہیں، کافی حد تک جرائم میں کمی ہوئی ہے۔ لیکن میں دیہی علاقوں کی بات نہیں کر رہا، میں شہر لاہور کی بات کر رہا ہوں، جس کے اندر ماڈل منڈی کیٹل مارکیٹ کروڑوں روپیہ لگا کر بنائی گئی ہے، جس کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ جات نصب ہیں۔ اس دن وہ کیمرے کیوں نہیں چلے؟ 2 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے باوجود 15 کی کال پر آپ کی کوئی فورس رسپانس کیوں نہ کر سکی؟ کیسے جرت ہوئی ایس ایچ او چونگ کو یہ بات کہنے کی کہ یہ ڈکیتی نہیں ہوئی؟ اور اسی بات کو آگے ایس پی انویسٹیگیشن صاحب بھی یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں، تفتیشی افسر وہ بھی یہی بات کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے جناب انچارج انویسٹیگیشن سے ہم شروع کریں گے، جو چونگ کے ہیں رانا شرافت، کہ آپ خود پولیس کا ایک خاص طور پر جو ایک ہے رویہ ہر ڈکیتی کے بعد کہ وہ مدعی جو ہے اسی کو شامل تفتیش کر لیا جائے۔ جناب والا، ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کوئی جن سے ڈکیتی ہوئی ہے ان کی پروفائل یہ نہیں ہے کہ وہ 1 کروڑ 2 کروڑ روپیہ ان کے پاس ہے، وہ خریداری کرتے ہیں یا کسی سے پیسے لے کر وہ خریداری کرتے ہیں۔ یہ بہانہ، یہ ڈرامہ نہیں آپ کا سنا جائے گا کہ کسی ایکسپورٹر سے پیسے لیے اور منڈی نہ کرنے کا بہانہ بنا کر ان پیسوں کو ضائع کیا۔ یہ سب جھوٹ پر مبنی سٹوری ہے۔ یہ جتنے پیچھے آپ کے لوگ کھڑے ہیں، یہ ان کی سب اپنی ورتھ ہے۔ آپ ان کے اکاؤنٹس چیک کر سکتے ہیں، ان کی پروفائل چیک کر سکتے ہیں۔ یہ مہینے کا اربوں روپے کے جانور خریدنے والے لوگ ہیں۔ کیا صرف ان کا قصور یہ ہے کہ یہ ان پڑھ ہیں؟ کیا ان کا قصور یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے جو ہے کوئی اعلیٰ لباس یا اعلیٰ گاڑی کے ساتھ نہیں آپ کے پاس پیش آتے؟ ایسی کسی قسم کی انویسٹیگیشن کی طرف سے یا آپریشن کی طرف سے ایسی کسی قسم کی کوئی کہانی یا پالیسی بنانے کی کوشش کی گئی تو ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا احتجاج جس کے اندر کوئی پبلک پراپرٹی یا پبلک کے لیے پریشانی ہو، ہم کوئی اپنی اس تحریک کو یہاں تک محدود نہیں رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہماری اپنی، شہر بھی ان کا اپنا۔ اگر پولیس ہمیں اس چیز کی بروقت ابھی کوئی نشاندہی یا داد رسی نہیں کرتی تو ممکنہ طور پر پنجاب میں لگنے والی منڈیاں، مویشی منڈیاں، شاہ پور کانجرا والی منڈی، تو پھر سب سے محفوظ جگہ جو ہم سمجھتے ہیں جہاں پر ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں وہ جاتی عمرہ ہوگی۔ ہم منڈیوں کا آغاز پھر جاتی عمرہ میں کریں گے، جہاں پر کم از کم ہم یہ تو سمجھیں گے کہ ہم محفوظ ہیں۔ اس لیے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ، آپ کی تمام کوششیں صفائی کے اعتبار سے، آپ کی سی سی ڈی کے اعتبار سے، منشیات کے اعتبار سے، ہم ان سب کو سراہتے ہیں۔ ہمیں پورا اعتماد ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب پر، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے اوپر، لیکن یہ جو نیچے سے سٹوریاں بنائی جا رہی ہیں کہ اس قسم کا واقعہ پیش نہیں آیا، اس قسم کا معاملہ نہیں ہے، یہ بالکل سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں، میرے ساتھ اس وقت جناب سے ہمارے سینئر وائس چیئرمین سید حسن رضا، ایگزیکٹو ممبر سے عاصم محمود شیخ صاحب، وائس چیئرمین جناب نواز ڈوگر صاحب، ایگزیکٹو ممبر مہر اصغر علی صاحب اور جناب چودھری الیاس صاحب جو اس علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ چودھری الیاس صاحب خود جا کر ایس پی انویسٹیگیشن صاحب سے ملے ہیں، ایس پی انویسٹیگیشن صاحب سے ملے ہیں جا کر، تو وہاں پتہ چلا ہے کہ ایس پی انویسٹیگیشن ابھی تک 48-50 گھنٹے گزرنے کے بعد ابھی تک وہ اپنا مائنڈ یہ لے کر بیٹھے ہیں کہ یہ واردات ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پنجاب کے اندر یہ 2025 کے اندر جتنے بھی ڈکیتی کے واردات مویشی منڈی میں ہوئے ہیں، فوری طور پر یہ تمام کیس جو ہیں وہ سی سی ڈی کے حوالے کیے جائیں اور
مدعی اس ایف آئی آر کا ملک کرامت نہیں ہے. ابھی اس کیس کے تمام ڈکیتیوں کے مدعی آل پاکستان میٹ ایکسپورٹر اینڈ پروسیسر ایسوسی ایشن ہے, اور ہم مطالبہ کریں گے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سے کہ ڈے بائی ڈے ہمیں اس پر پروگرس سے اطلاع دی جائے. ہم اسی شکل میں, اسی صورت میں ہم تھانہ بھی جائیں گے, اور ایک اور پولیس کا انتہائی جو روایتی طریقہ کار بن گیا ہے. ڈکیتی ملتان میں ہوئی, ہر تیسرے چوتھے دن مدعی کو بلا لیں, کبھی ایس ایچ او صاحب بلا رہے ہیں, کبھی آئی او صاحب بلا رہے ہیں, کبھی ایس پی صاحب بلا رہے ہیں, کبھی ڈی آئی جی صاحب بلا رہے ہیں, لیکن نتیجہ خاک کچھ بھی نہیں. میرے خیال میں کہ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکو راج کا یہ خاتمہ ہے. یہ ہماری اپیل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب آئی جی پنجاب, اور خاص طور پر میں ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب آپ سے مخاطب ہوں کہ ماشاءاللہ ہم آپ کے تمام پروگرام بھی دیکھتے ہیں, آپ کے سیف سٹی کے. ہم نے تو سنا تھا کہ ڈرون اڑیں گے 15 کی کال کے ساتھ, وہ 15 کلومیٹر تک سفر کریں گے. یہ آئی جی صاحب کی اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سہیل ظفر صاحب چٹھا صاحب کی مشترکہ پریس کانفرنس ہے کہ ہم 15 کی کال کے ساتھ ڈرون اڑے گا. یہاں تو متاثرہ شخص 2 گھنٹے تک سڑکوں پر رلتا رہا, اور کال پر اپنا کال کا ریکارڈ چیک کر لیں. آپ کی نہ پولیس کی تھانے کی پٹرولنگ, نہ آپ کی پیرو فورس, نہ آپ کی ڈالفن فورس, اور شہر کا مین داخلی راستے پر کیمرے نصب ہونے کے بعد ابھی تک کوئی داد رسی نہیں ہے. جہاں پر سب سے بڑا ناکہ ٹھوکر والا ہے, جہاں اس وقت کوئی ملازم ہی کھڑا نہیں تھا. جی, یہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں, جو سب فرما رہے ہیں کہ وہ جو ناکہ ہے جو پورا پنجاب کا بڑا ناکہ گنا جاتا ہے, اس وقت وہاں پر متاثرہ شخص نے گاڑی کھڑی کر کر چھوڑ ڈالا ہے, لیکن وہاں پر کسی قسم کا کوئی ناکہ, کوئی بندہ, کوئی موجود نہیں تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایس ایچ او چونگ, ڈی ایس پی چونگ سرکل, یہ اس چیز کا جواب دیں کہ کیا اس وقت خاص کیا وقت تھا کہ اس وقت کے اندر آپ کے کیمرے بھی نہ چلے, آپ کی چوکی پر بندہ بھی کوئی موجود نہیں, آپ کے ناکے پر کوئی بندہ نہیں, آپ کی 15 کی کال کا اس مخصوص ٹائم میں اگر کوئی رسپانس نہیں کرتا, تو پھر میرا تو خیال یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر ایس ایچ او چونگ پر بھی ہونی چاہیے, ان کی اس سٹیٹمنٹ پر کہ یہ ڈکیتی ہوئی ہے, یہ ایک ایف آئی آر ان پر بھی ہونی چاہیے. ہم کسی قسم کی کوئی بد امنی, کسی قسم کی کوئی ایسی رکاوٹ, نہ روڈ بند کرنا. ہم بزنس مین ہیں, ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ ہم لوگوں کو ڈسٹرب کریں, لیکن اس ایف آئی آر کا پیچھا ہم مکمل کریں گے. ہمارے لیے یہ کوئی معنی نہیں ڈی آئی جی صاحب کو ملنا, آئی جی صاحب کو ملنا, اور ایون کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملنا, ہمارے لیے کوئی رکاوٹ, ہمیں کسی ایم این اے ایم پی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. ہم میٹ ایکسپورٹر ہیں, ہم ملک کے لیے زر مبادلہ لا رہے ہیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی پتہ ہے, پرائم منسٹر کو بھی پتہ ہے, اور میرے خیال ہے کہ فیلڈ مارشل کو بھی پتہ ہے. وہاں بھی ہمیں جانے میں کوئی چیز ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہے. اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں آئی جی پنجاب صاحب, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ, اور اسپیشلی ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سے کہ یہ ہمارے مقدمات, یہ ہماری پریس ریلیز تمام میڈیا کے ساتھیوں کو ہم دے رہے ہیں, اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس خبر کو ایک بہترین خبر بنائیے تاکہ یہ اعلیٰ حکام تک ایک مناسب طریقے سے پہنچے, اور ہم انشاءاللہ اس ایف آئی آر کا پورا پیچھا کریں گے. بہت شکریہ. جی سید حسن رضا صاحب. جی, یہ ہمارے ایک دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عموماً یہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ علاقے میں کوئی بھی جو ہے وہ کن ٹوٹا مار کر بتا دیا کہ جناب ہم نے وہ لوگ مار دیے. یہ ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو چھپائیں گے. تو میرے خیال میں جی یار ایک چیئر لائیں میاں مصطفیٰ صاحب کو بھی. ہاں جی, ایک چیئر اور لے آئیں یار, ایک ایک چیئر لے آئیں یار, لے آئیں. میاں صاحب آئے نا, آجے آجے اوپر آجے. کو پھڑ لو کرسی تو لے لو یار, نال کر لو یار.
और ए रहने दियो, कोई और ले लो ठीक है, कुर्सी। ले 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 जी सोच कर जल्दी करो। जी मेरा लो जी, बैठ जाए ज़रा, और अपने मोबाइल मेहरबानी करें, मोबाइल बंद करें जी। जैसे कि चेयरमैन मियां अब्दुल हनान साहब, ऑल पाकिस्तान मीट एक्सपोर्टर्स एंड प्रोसेसर्स एसोसिएशन ने बहुत ही भरपूर तरीके से हमारा अपना केस जो सा है वो तमाम प्रेस के सामने रखा। मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा, वो बात ये है कि जिस वक्त आप सबको पता है कि ये जो शाहपुर कांजरा वाली मंडी है, ये पाकिस्तान की बड़ी मंडियों में इसका शुमार होता है और इसके ख़ास दिन हैं और ख़ास वक्त है जिस वक्त यहाँ पे कारोबार होता है। उसके बावजूद वहाँ पे पुलिस का मौजूद ना होना, वहाँ पे सिक्योरिटी ना देना, ये एक बज़ाते खुद बहुत बड़ा जुर्म है और ये इसका जवाब हमें चाहिए। और दूसरा जो मैं आप सब, हर बंदा ये बात करता है कि वो ये चाहते हैं कि किसान का जो सा है वो फ़ायदा किया जाए। आप सबको ये बात समझनी चाहिए कि आज ऑल पाकिस्तान मीट एक्सपोर्टर्स एंड प्रोसेसर्स एसोसिएशन के यहाँ पे आने की वजह ये है कि हम अपने किसान के साथ, अपने व्यापारी के साथ खड़े होना चाहते हैं। ये जो मंडियों में आपके पास जो जानवर पहुंचते हैं वो उस फार्मर की, उस किसान की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है और जिस वक्त अगर इस तरीके की वहाँ पे सिक्योरिटी, इस किस्म की बदअमनी होगी तो किस तरीके से हम ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की मीट एक्सपोर्ट बढ़ेगी या किसान जो सा है वो मज़ीद अपने जानवर डालेगा। तो मेरे चेयरमैन ने भरपूर अंदाज में हमारी तर्जमानी की है। मैं बस इसी बात पे अपनी बात ख़त्म करूँगा। जी नवाज जो चलो जो मैं वाइस चेयरमैन हूँ मीट एसोसिएशन का। जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने सारी इसकी वजाहत तो कर दी है, मेरा गला भी ख़राब है लेकिन कहा कि ज़रूर बोलना है, तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे मंडियों में अभी तक हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इस मंडी में भी नहीं है, मुल्तान मंडी में भी इससे पहले एक डाका पड़ा है लेकिन उसका भी अभी तक हमें कोई पुलिस ने या किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, बस खाली तफ्तीश ही कर रहे हैं। तो इससे पहले भी 2024 में भी डाका पड़ा था, बल्कि वो तो मेरे साथ पड़ा था और मैं सुंदर थाने में उसका भी केस रजिस्टर कराया हुआ है और उन डाकुओं का हमें पता भी चल गया है। इसके बावजूद, उन डाकुओं का पता चलने के बावजूद उनको जुडिशनल भी कराया, लेकिन इसके बावजूद फिर भी हमें 1 रुपया आज तक नहीं रिसीव हुआ। तो मैं ये भरपूर इससे कह रहा हूँ कि भाई इससे एहतजाज कर रहे हैं कि यार ये हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। दूसरा, अभी जो रिसेंटली हमारे साथ हुआ है, ये 3 करोड़ का जो डाका पड़ा है, देखो ये हमारे लाहौर के अंदर आए हैं डाकू लेकर, यानी ये बाहर नहीं निकले। जो पंजाब का सबसे बड़ा, जैसे चेयरमैन साहब ने फरमाया कि सबसे बड़ा पुलिस का नाका है, तो वहाँ से होकर डाकू गुजरे हैं और वो जो जिसका नुकसान हुआ वो व्यापारी उनके पीछे काफ़ी देर गाड़ी भगाता रहा और गाड़ी पर 15 पर कॉल देता रहा, लेकिन किसी ने उसकी कॉल नहीं सुनी। तो भाई हमारी यही गुजारिश है मौजूदा गवर्नमेंट से और पुलिस से भी, तो भाई ये हमारी बात सुनी जाए और इसको जो है ना हमारी दाद रसी की जाए। जी हमारा ये दूसरा एक तो पोर्शन है, मैं असगर अली साहब मंडियों के अंदर जो और लूट खसूट है उसके बारे में बात करेंगे। रहमान रहीम, ये जो हमारे चेयरमैन साहब जरा आप गया। अब्दुल हनान साहब जो हैं, इस तरफ आ जाइए। उन्होंने 10 करोड़ की डकैतियों का जिक्र किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत कम है। हमारे साथ हम पाकिस्तान मीट एक्सपोर्टर्स अरबों डॉलर पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज देते हैं, जिसका पाकिस्तान को एक डॉलर देने वाले को मैं कहता हूं कि वो जहाद कर रहा है। अब हम जहाद अरबों डॉलर का कर रहे हैं और हमारे साथ सलूक ये हो रहा है कि हमारी जो शाहपुर मंडी, मुल्तान मंडी और जितनी भी मंडी हैं जो अब मॉडर्न मंडियां बनी हैं, उसके अंदर दिन दिहाड़े जो डकैती हो रही है, ये डकैती तो वो है जो हनान साहब ने बताई कि जो डाकू गन पॉइंट पे ले गए पैसे। हमारे साथ जो वहाँ पे इंतज़ामिया है जिनके पास ठेके हैं, वो ठेकेदार भी गन पॉइंट पे हमें हर गाड़ी को लूट रहे हैं, हर फार्मर को, हर किसान को, हर जो व्यापारी है उसको लूट रहे हैं, जगह लेते हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको अदादो शुमार बताता हूँ कि यहाँ पे शाहपुर का मैं एक मिसाल पेश करता हूँ कि शाहपुर में
500 रुपया पर एनिमल इंट्री फ़ीस है और 1000 रुपया मसदे की इंट्री फ़ीस है। उसके बावजूद जो हमसे चार्ज किया जाता है वो 1000 रुपया पर एनिमल इंट्री फ़ीस होती है, जो व्यापारी या ज़मींदार या फार्मर मंडी में सेल करने के लिए लेके आते हैं। और जब माल आउट होता है, आउट के ऊपर आउट जो गाड़ी जब ख़रीदार ख़रीदते हैं, जैसे कि हमारे लिए माल सबसे ज़्यादा माल हमारे लिए मीट एक्सपोर्टर्स के लिए ख़रीदा जाता है, इसलिए बड़ी बड़ी रकमें हमने अपने व्यापारियों को दी होती हैं ताकि वो मंडी से ज़्यादा माल ख़रीदें और उसको हम एक्सपोर्ट करें और ज़र मुबादला कमा के पाकिस्तान को दें, जिससे आपके फ़ॉरेन एक्सचेंज में बहुत बड़ी मदद मिलती है। आप अगर पाकिस्तान स्टेट बैंक जब ओपन मार्केट से डॉलर ख़रीदता है तो कम से कम 4 से 5 रुपए ज़्यादा देता है। जब इन्होंने किस्त जमा करवानी होती है उस वक़्त 4 से 5 रुपए डॉलर बाहर एक्सचेंजों से ज़्यादा रेट पे ख़रीदते हैं प्राइवेट, और जो हमारा डॉलर आता है उसका 4-5 रुपए हमें एक्सचेंज रेट कम दिया जाता है। यानी कि बाहर ओपन मार्केट में अगर डॉलर 85 रुपए का है तो वो हमारा डॉलर जो है वो 80 रुपए का है, ये भी हमसे लिया जाता है। अब मंडियों के अंदर जो गाड़ी बाहर निकल रही है, एक एवरेज के मुताबिक एक मसदे में तकरीबन 12 जानवर आते हैं जिनकी गोश्त की हील्ड जो है, जो गोश्त का वज़न है तकरीबन 120 kg पर एनिमल एवरेज है, उसके ऊपर हमारे पास से 13,000 रुपया वो लिया जाता है। अब 13,000 रुपया एंट्री का है, 13,000 रुपया आउट होने का, 26,000 रुपया पर 12 एनिमल हमसे लिया जाता है। उसके बावजूद पराली, हम वहाँ पे कोई पराली नहीं है, कोई तंदी नहीं है, कोई वहाँ पे स्टैंड नहीं, स्टैंड की फ़ीस के मद में हमसे 13,000 रुपया लिया जा रहा है। ये डकैती कम है, ये करोड़ों की डकैती एक दिन की है। सिर्फ मंगल और बुध वाले दिन ये जगह की जो कमाई है ये करोड़ों रुपए, ये कहाँ तक जाती है ये हमें पता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि बदमज़गी हो। हम चाहते हैं कि हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, तो हमारे साथ वो सलूक करें जो हमारे साथ होना चाहिए। बाहर देखें, हमारे ऊपर विद होल्डिंग टैक्स जो है, विद होल्डिंग टैक्स फ्री है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट के ऊपर। साथ हमारा इंडिया कंपटीटर है, उसमें 1 पैसे का विद होल्डिंग टैक्स एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं है, और हमसे 1% एडवांस लेते हैं और 1% पहले ही दे रहे हैं। 0.25% EDS है, टोटल 2.25% हमसे ले रहे हैं। किस बात का ले रहे हैं? अभी जो ये डकैती तो यहाँ होगी मंडियों में, इसके बाद हमारे साथ जो डकैतियाँ होती हैं जहाँ पे हम माल एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ हमारे करोड़ों डॉलर फंसे हुए हैं। मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में गया हूँ केस लेकर, तो वहाँ उन्होंने कहा जी आपके लिए हमने कानून ही कोई नहीं बनाया हुआ। ये आपने जो सवाल किया है कि इसके अंदर जो बाहर से किसी ने हमारे पास क्या आना है, ये आपको भी पता है कि जो बड़ी डकैतियाँ हैं ये सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकती। देखिए हम बिल्कुल हम ये जाहिर करते हैं, हम ज़िम्मेदार वही होता है जो उसका इंचार्ज होता है। अमनो अमान का ज़िम्मेदार पंजाब के IG हैं। अगर किसी इलाके के DPO हैं, अमन अमान कायम करने के ज़िम्मेदार अगर वो हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि डकैतियों के भी ज़िम्मेदार वही हैं। जिस तरह ये SHO चून की आप बात कर रहे हैं कि जिन्होंने डकैती होने के बाद जो कहा है कि ये डकैती हुई नहीं है, ऐसा रंग देने की उन्होंने कोशिश की है ताकि ये इन्वेस्टिगेशन भी इस तरफ चले, दूसरे CCD इदारा भी उस तरफ चले, तमाम स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी यही तैयार हो कि ये जनाब पैसे हथियाने के लिए ये व्यापारी ने खुद ड्रामा रचाया है। तो ये वही लोग हैं जो इस किस्म के बयानात देते हैं, ये उन्हीं की सरपरस्ती में होता है। क्या आप नहीं समझते कि डाकू, क्या जिस तरह अगर पंजाब का IG ये दावा करे, एडिशनल IG सुहेल जफ़र चट्ठा दावा करे कि पंजाब के अंदर डाकू राज ख़त्म हो गया है, तो अगर उसके बावजूद अगर कोई डकैती करता है तो फिर किसके साथ मिलकर करता है? मजबूर आदमी जो है, जो बच्चों की पेट पालने के लिए या फलां करता है, तो वो तो छोटी मोटी जारी बात है, किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी के जेब तराश ली, तो ये तो हालात मुल्क की इकानमी ने बनाए हुए हैं ना। लेकिन इस किस्म की प्लान डकैतियाँ
جس کے اندر منڈی کے اندر بھی کیمروں کا نہ چلنا، 15 کی کال کا 2 کلومیٹر ٹریول کرنے کے باوجود سفر نہ کرنا، تو میرے خیال میں ابھی کیا نام لے دیں کہ ہم پھر یہ کہیں کہ کون لوگ ڈکیتی کرتے ہیں. نہیں، پورے محکمے کی بات نہیں کر رہے، ہم بات یہ کر رہے ہیں جس طرح میں نے ایک مثال. نہیں، اس کے ذمہ بات سنیں، اگر کوئی واردات ہو جاتی ہے، اگر ملک کے اندر کوئی واردات ہوتی ہے کسی علاقے میں، کسی گھر کے اندر یا کسی جگہ پر ادارے میں اگر کوئی واردات ہوتی ہے تو اس کا سربراہ ذمہ دار ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈکیتی انہوں نے کی ہے، لیکن ذمہ داری تو ان کی ہے نا کہ وہ اس کو تلاش کر کے دیں، ان ڈاکوؤں تک پہنچیں. مین سٹریم لائن لاہور کے اندر مین جو داخلی راستہ ہے جس کی آپ کی ہر چیز سکیننگ ہو رہی ہے، تو اس سکیننگ کے باوجود آپ ڈاکو نہیں پکڑ سکتے. ہمارا یہ مطالبہ ہے. جی دیکھیں جی، ہم بزنس مین ہیں، ہمارا ان سیاسی جو ہے ان کے اتار چڑھاؤ یا کوئی ایسی پالیسیاں جس کے گورنمنٹ کا کسی کا چلے جانا یا نہ آ جانا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی جو پالیسیاں ہیں، خاص طور پر چیف منسٹر کی جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جو اس وقت پالیسیاں ہیں جو انہوں نے اناؤنس کی ہیں پبلک کے لیے، وہ بہت اچھی ہیں. خاص طور پر صفائی کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، امن و امان کے اعتبار سے دیکھ لیں، ان کا کام تو ایک پالیسی بنانا ہے، آگے سے اداروں نے اس کے اوپر کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس سے یہ نہیں ہے، اگر وہ جو ٹرانسپورٹ کی ایسوسیشن ان کا اب علیحدہ مطالبہ ہے. ہمارا یہ جو میں رسکر علی صاحب نے بات کی ہے، ہم فیس اور ٹیکس دینے سے نہیں گھبرا رہے، نہ ہم جو ٹیکس کے خلاف ہیں، جو ایک جائز ٹیکس گورنمنٹ نے مقرر کی، ہم تو بتہ خوری کے خلاف ہیں کہ اگر آپ کے جانور کی فیس منٹری 500 روپیہ ہے تو وہ 500 روپیہ وصول کیا جائے، وہ ڈبل نہ کیا جائے. یہ تندی فیس جو ہے، اگر آپ دیکھیں جا کر، یہ تندی فیس کیا ہے، 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، کہ اگر آپ جو فیس آپ کا شیڈول لگا ہوا ہے بورڈ کے مطابق، ہم وہ فیس دینے کے پابند ہیں اور وہ دینا چاہتے ہیں اور دے رہے ہیں. لیکن یہ جو دوسرا مافیا، جو منڈی کا مافیا، جو ٹھیکیداری نظام ہے، آج آپ نے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی منڈی میں آڑتی نظام اگر ختم کیا ہے، اس کے اگر آپ فوائد دیکھ رہے ہیں، جس پر سکرین کے اوپر ریٹ چل رہے ہیں، جس کے اوپر آڑتی، یہ جو مویشی منڈیاں ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں محکمہ لائف سٹاک کے حوالے کرتے؟ آپ کیٹل مارکیٹ، آپ نے اربوں روپیہ لا کر کیٹل مارکیٹ بنائی ہے، اس کے سی او بنائے ہیں، اس کے چیئرمین بنائے ہیں، تو پھر وہ بنانے کے باوجود آگے منڈیاں ٹھیکے پر دینے کا کیا آپ کا، اس سے کیا فائدہ آپ کو؟ یہ ایک لوٹ مار کے ذریعے ہیں جو نوازنے کے لیے کیے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ہر گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے، اور انہی کو ختم کرنا، یہ بتہ خوری کا نظام، یہ ڈاکو راج، یہ ساری ہمارا مطالبہ. یہ ہمارے یہ پوسٹر دیکھ لیں، ہم نے ٹیکسوں کی بات کی ہے، ٹیکسوں کے نام پر جو بتہ خوری ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں. ہم ٹیکسوں کے نام پر جو بتہ خوری اس کی بات کر رہے ہیں. باقی گورنمنٹ کی اپنی پالیسیاں ہیں، کسی کو ہم کسی بھی سیاسی کمپین کا حصہ نہیں. یہ دیکھیں، نواز نہ کسی کو، جو بھی یہ بھی ہے گورنمنٹ ہی نوازتی ہے نا، ٹھیک ہے نا. ابھی اختیارات کے اندر جو چیز ہوتی ہے، اگر آپ کوئی نوٹیفیکیشن پڑھتے ہیں تو ایک ہے مالی کرپشن، ایک ہے اختیارات کی کرپشن. یہ اختیارات کی کرپشن ہے، ٹھیک ہے نا. مالی کرپشن تو یہ ہے کہ جو کسی کے پیسے کسی نے لے لیے، کسی کے کوئی چرا کر لے گیا یا کسی سے ڈکیتی کر لی، تو یہ اختیارات کی کرپشن ہے. یہ ٹیکسوں کی، جو منڈی کے اوپر یہ پرالی 10 من پرالی رکھ کر بیٹھ جانا، پھر اس پرالی کے ڈالنے یا نہ ڈالنے کے جرم میں 15,000 یا 20,000 روپیہ لینا، یہ اختیارات کی کرپشن ہے نا. اس کو کوئی چیک تو نہیں کر سکتا. یہ کیٹل مارکیٹ کے سی او، اس کے چیئرمین جو لاکھوں روپے کی تنخواہ لے رہے ہیں، اتنا سٹاف ہے، اس کے باوجود منڈی کو ٹھیکے پر دینے کا کیا ہے؟ تو یہ نوازنا ہی ہے نا. اور نوازنا کس کو کہتے ہیں؟ تھینک یو جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو جی.